بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، میں نے آپ سے کل عرض کیا تھا کہ یہ جو اس کا افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کا یہ مار پیٹ کا ڈرامہ ہے، یہ سارا فراڈ ہے، یہ ایک کنکارڈ سٹوری ہے اور یہ کور سٹوری بنائی ہے اور یہ ساری گیم جو ہے راہ نے کی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے ہمارے جو یہ مارخور بھائی ہیں یہ ایکٹیو ہوئے تو انہوں نے وہاں سے ایک بہت بڑا ان کا نیٹ بھی پکڑا ہے اور میری اطلاع کے مطابق اس کا صورتکار بھی پکڑا گیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس وقت افغانستان کی جو پوزیشن عالمی سطح پہ ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں ان کا سفیر ہے اس کو کون تسلیم کرے گا کہ یہ وہ افغانستان کی نمائندگی کر رہا ہے، افغانستان کی حکومت کی نمائندگی کر رہا ہے۔ یہ تو ہماری حکومت ہے نا جس نے اس کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے اشرف غنی کو، وہ جو منہ میں آتا ہے بک دیتا ہے، الو کا پٹھا جو اس کے منہ سے نکل جاتا ہے۔ ادروائز افغانستان کے 85% علاقے پر تو طالبان قابض ہیں اور ان کا وہاں لا اینڈ آرڈر انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے، ان کی عدالتیں کام کر رہی ہیں، ان کا پورا سسٹم کام کر رہا ہے۔ جتنی ملک میں ایگزٹ اور انٹرس کی ہیں افغانستان کے وہ سارے ان کے کنٹرول میں ہیں، تجارت ساری ان کے کنٹرول میں ہے۔ انہوں نے اپنا کوئی سکہ بھی میرا خیال جاری کر دیا، میں دیکھ رہا تھا۔ تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اس کے باوجود کون سی ایسی ہمیں کوئی تخنی نہیں لگا دی ہے امریکہ نے کہ ہم سوائے اشرف غنی کے کسی کو بندہ ہی نہیں مانتے، کسی کی باتیں نہیں سنتے۔ یہ اشرف غنی کا نمائندہ نہیں تھا بھائی، یہ را کا ذیلی ہیڈ کوارٹر تھا جو اسلام آباد میں افغان سفارت خانے کے نام پہ کھلا ہوا تھا۔ اس بندے نے، یہ بندہ جو ہے یہ سابقہ ہے NDS کا، یہ لوگ سارے وہی ہیں۔ اس وقت جتنے بھی پاکستان میں افغانستان کے حوالے سے اشرف غنی حکومت کے حوالے سے لوگ ان کے مختلف امپلائیز کام کر رہے ہیں نا، ان کے ایک اس میں کونسلیٹ میں یا جس میں بھی کر رہے ہیں، وہ سب NDS اور را کے بندے ہیں اور وہ سب ایک سازش کے تحت کام کر رہے ہیں۔ ان کی کوئی عینی حیثیت نہیں، کوئی انٹرنیشنل حیثیت نہیں۔ اب کل کو طالبان وہاں حکومت قائم کر لیں گے اگر اپنی، تو کیا پاکستان جو ہے وہ انہی کو کا سفارت خانہ مانتا رہے گا افغانستان کا؟ اس بندے نے یہی کرنا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی، ان کی بیٹیاں مائیں جو ہوتی ہیں نا پٹھانوں کی یا غیرت مند افغانوں کی، وہ یہ کام نہیں کرتی جو یہاں ان کی پینٹیں اور وہ پہنا کے کرا رہے ہیں، نہ ان کی شکلیں اس طرح کی۔ یہ جو سلسلہ تھی نا محترمہ، یہ دلی میں خاصا اپنا زندگی کا خاصا عرصہ گزار کے آئی ہے۔ وہاں سے پتہ نہیں کس یونیورسٹی سے اس نے کوئی ٹریننگ کورس کیے ہوئے ہیں، کیا اس کو ٹرین کر کے بھیجا انہوں نے۔ جتنی دیکھیں جو بھی افغان جائے گا انڈیا، چاہے وہ ان کی کسی اکیڈمی میں جائے، چاہے وہ ان کی انٹیلیجنس کا کورس کرنے جائے، کچھ کرنے جائے، اس کو وہ کیا سکھاتے ہیں؟ اس کو وہ سکھاتے ہیں پاکستان کے خلاف یہ کرو، پاکستان کے خلاف یہ کرو، پاکستان کے خلاف وہ کرو۔ تو یہ لوگ تو ان کے بنے بنائے ایجنٹ ہیں، یہ ان کے بنے بنائے ایجنٹ ہیں۔ اور یہ جو سازش کی ہے انڈیا نے، پاکستان نے پکڑ تو لی لیکن اس کے کانسیکوینسز ہمیں برداشت کرنے پڑ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم نے افغانستان کے سفیر پہ 420 کا کیس نہیں دائر کیا، صرف اس لیے۔ پتہ نہیں کیا دنیا بھر کی جتنی پابندیاں ہیں خانہ خراب یہ ہمارے لیے ہی بنی ہیں، دنیا کا کوئی مطلب جوتے کے نوک پہ پہلے لکھتا۔ آج اس نے بکواس کی ہے جے شنکر نے، ساری دنیا جانتی ہے۔ اس نے کہا ہے جی کہ یہ جو پاکستان کو فیٹو میں رکھایا یہ ہم نے رکھایا ہے، اور بڑے اس نے بڑکے ماری ہیں اس پہ۔ جب اس نے BJP کے اجلاس سے وہ خطاب کیا، اس میں بتایا کہ جی ہم نے یہ کارنامہ کیے، اور ان کے ملک میں جہاں پہ ایٹمی مواد بک رہا ہے منڈیوں میں، 4 کیس پکڑے ہیں، انٹرنیشنل ایجنسیوں نے پکڑے ہیں 4 کیس، اور کچھ نہیں ہوا۔ کیوں؟ آپ تو کہتے ہیں یار عمران خان ہے بڑی کامیاب، جو ہماری فارن پالیسی ہو گئی ہے للا ہو گئی ہے ہماری فارن، کیا خاک ہو گئی ہے؟ 4 ان کے ایٹمی مواد کے چوری فروخت ہونے کے کیس ساری دنیا جانتی ہے،
اور وہ انڈین انٹیلیجنس نے نہیں پکڑے، وہ انٹرنیشنل جو ایجنسی ہے یہ جو اس کے متعلق ہوتی ہے ایٹمی مواد کے پھیلاؤ کے حوالے سے، اس نے پکڑے ہیں۔ کیا بگاڑ لیا ان کا؟ کوئی کسی نے فیٹ آف میں بات کی ہے؟ یہاں یہ کسی کی اماں کو $10 آ جائیں نا تو ان کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، ان کی زندگی جہنم بن جاتی ہے کہ جی یہ فلانی بلیک منی نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ نہ ہو۔ میں حیران ہوں، یہ جو ہمارے یہاں یہ لیگل کاروبار ہوتا ہے نا، جو پیسے باہر سے آتے ہیں، اتنا زندگی اذیت کر دیتے ہیں بھیجنے والے کی، بینکوں کے ذریعے بھیجنے والے کی، کہاں سے کمائے، کہاں سے آئے، کیا یہ انڈین کے ساتھ سلوک ہوتا ہے دنیا میں باہر؟ اب بنیادی بات کیا تھی کہ انہوں نے کہے بھی کہ کہ پاکستان کو گندہ کرنے کے لیے پاکستان نے، ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے بیان دیا تھا کہ انڈیا نکلے افغانستان سے، کیونکہ وہاں سے شرارت کر رہا ہے، اور سارے جانتے شرارت کی بنیاد ہے وہ۔ وزیر خارجہ کے اس بیان کو انہوں نے جواب دیا یہ۔ اب دیکھیں نا، ان کا سفیر نکلا تو پاکستان کا سفیر واپس آ گیا۔ کیوں واپس آ گیا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، یہ کون سا، اور کسی وقت یار پروٹوکول کو بھول بھی جایا کرو، کیسے واپس آ سکتا ہے؟ کیا صرف اشرف غنی حکومت جو ہے وہ وہاں پہ فیصلہ کن حکومت ہے؟ کیا اس میں رشید دوستم کی مرضی بھی شامل ہے، تاجکوں کی مرضی شامل ہے، شیعہ ہزارہ کی مرضی شامل ہے، اور سب سے بڑھ کر طالبان کی مرضی شامل ہے؟ فوری طور پہ پاکستانی سفیر واپس جائے اور وہاں جا کے جلال آباد میں، کابل میں، اپنے کونسلیٹ میں، اپنی ایمبیسی میں بیٹھے۔ یہ مظاہرے کروا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، مجھے پتہ لگا کہ انڈیا نے وہاں پہ اکٹھے کیے ہیں کچھ لوگ جنہوں نے وہاں مظاہرے کیے ہیں، یہ تو ڈرامے بازی بھی چلنی ہے نا، تو کوئی بات نہیں، پاکستان بھی اگریسو پالیسی اپنائے۔ کسی ملک کے آپ امریکہ کے سفارت خانے کے نزدیک پھٹک کر دکھائیں نا، سیدھے گولی ماریں گے آپ کے سر میں۔ پاکستانیوں کو موت پڑتی ہے وہاں پہ، اگر آپ کے مظاہرے کرتے ہیں باہر جہنم میں جائیں، کرتے رہیں۔ اگر وہ آپ کی سیکورٹی کو توڑتے ہیں تو انٹرنیشنل لا کے مطابق اپنی جان بچانے کے لیے ان پر گولی ماریں، یو این او آپ کی مدد کرے گی۔ مجھے نہیں پتہ یہ کیا پکھنڈ بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ افغانستان کا سفیر چلا گیا راتوں رات، یہ ہو گیا، اس کو کیوں جانے دیا؟ وہ تو ملزم ہے، پاکستان کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر کے وہ جان بچا کے نکل گیا ہے اپنا سفارتی کور لے کر۔ اگر آپ نے اس طرح کی حرکتیں نہ چھوڑیں، یہ جو زیادہ لمبے پڑنا، تو آپ یقین کریں کہ اس دن لوگ اپنے ہاتھ میں قانون کو لے لیں گے۔ اس مسئلے پہ بڑے غیرت مند ہیں پاکستانی۔ شیخ رشید صاحب نے کہا جی کہ افغان سفیر کی بیٹی اپنی مرضی سے راولپنڈی گئی اور دامنے کو سے لڑکی نے انٹرنیٹ بھی استعمال کیا۔ شیخ رشید نے کہا کہ میڈیا پر چلنے والی تصاویر اس لڑکی کی نہیں جعلی ہیں۔ آپ اندازہ کریں، اتنا بڑا سکینڈل ہے یار، اور انڈیا نے ساری دنیا کو آسمان سر پہ اٹھا رکھا ہے۔ وہ مار دیا اس کو، لڑکی کو، افغان سفیر کی لڑکی اغوا ہو گئی، یہ ہو گیا۔ وہ تھی نہیں، وہ اس کا کیس ہی نہیں تھا، اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ یہ عالمی سازش اور راہ کا ایجنڈا ہے۔ اس کیس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں، کڑیوں سے کڑیاں ملا رہے ہیں، جلدی گتی سلجھ جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ جن 3 ٹیکسیوں میں لڑکی نے سفر کیا ہم نے پکڑ لیا، تینوں ٹیکسی ڈرائیور بھی ہمارے قبضے میں ہیں۔ لڑکی کے ساتھ ٹیکسیوں میں کچھ نہیں ہوا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ یہ راولپنڈی سے اسلام آباد واپس کیسے آئی، تحقیقات کر رہے ہیں۔ دامنے کو سے F9 سے ٹیکسی میں سفر کیا، اس کو بھی ٹریس کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیٹف کا اجلاس ہونا ہے تو جوہر ٹاؤن دھماکہ ہو جاتا ہے۔ اب افغان کانفرنس کی تیاریاں کر رہے تھے تو یہ واقعہ ہو گیا۔ راولپنڈی سے اسلام آباد آنے کی فوٹیج سے سامنے آنے پر کیس واضح ہو جائے گا، ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت عالمی طور پہ پاکستان کا امیج تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بھارتی میڈیا کھیل رہا ہے، سوشل میڈیا سے غلط معلومات دے رہا ہے، یہ سب راہ کے زیر اثر میڈیا کر رہا ہے۔ اور جناب والا جو آپ کے فرمودات ہیں یہ تو ہم چیخ رہے ہیں ایک عرصے سے، آپ کو بتا رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب سب سے زیادہ وزیر اعظم کے لیے رطب اللسان آپ ہوتے ہیں۔
آپ وزیر اعظم کو یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ آپ تھوڑی اب لانگ ہینڈ پالیسی اپنائیں. اب انڈیا کو ہی ہم نے باریاں دیتے رہنا یار, ہم بولیں گے کہ ساری زندگی فیلڈ ہی کرتے رہیں گے ہیں جی, اور یہ ہر دفعہ روندی ڈال دیں گے آؤٹ ہونے کے باوجود. یہ کام نہ کریں, اس کام سے بڑی تباہی آئے گی. میں آپ کو بتا دوں, لوگوں میں بہت شدید جو ویریشن پیدا ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ نے پاکستان کو تماشا بنا کے رکھ دی ہے. میری خدا کا نام التجا ہے ایجنسیوں سے کہ خدا را آپ حکومت کو عقل دیں. میں نے تو سنا ہے کہ پاکستان کی ایجنسیاں بڑی طاقتور ہیں. یار خاک طاقتور ہیں, اور تمہارے ہاتھوں سے تمہارے خلاف انٹرنیشنل سازش کر کے بندہ بھاگ گیا ہے, پورا ان کا بھاگ گیا ہے, سہولت کار ان کے بھاگ گئے ہیں جو امبیسی کے اندر چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں. سب ریکارڈ ہے تمہارے پاس. میں جانتا ہوں تم بہت باخبر لوگ ہو, لیکن وہ کب کام آئے گا؟ انڈیا نے تو جیلی لڑکی کو اس کی بیٹی بنا کے دنیا میں تماشا مچا دیا یار, اور تم ابھی تک جو ہے اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہو. ناظرین کرام, پاکستان کو اپنی پالیسی بدلنی پڑے گی. اب وقت زیادہ نہیں رہا. دیکھیے ہمارے سر پہ دنیا کی تیسری جنگ عظیم مسلط ہے. میں آپ کو بتا دوں, چاہے آپ یہ بات مانیں نہ مانیں, کچھ عرصے بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہ دنیا میں 3 طاقتیں ہیں, امریکہ, چین, طالبان. طالبان امریکہ اور چین کے برابر کی طاقت ہے. وقت آئے گا تو آپ کو سارے سوالوں کے جواب ملے تھے. خاک صاحب نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈین سازش ہے. پہلی خبر یہ آئی ہے تو میں نے کہا انڈین سازش ہے. پتہ لگ گیا نا سازش ہے, پتہ لگ گیا نا, کر کے بھاگ گئے ہیں. اب خدا کے لیے ادھر اپنے بندوں اپنی جگہ خالی نہ کرو. سفیر کو واپس بھیجو اپنے کو, اس کو جا کے وہاں پہ بیٹھ, تمہیں کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا. اس وقت افغانستان پہ غلبہ طالبان کا ہے, ان بغیرتوں کا نہیں ہے کہ یہ اپنے حکم چلائیں گے ہم پہ. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام, درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائکس دیں. سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیا. آپ کا بہت شکریہ.